یوں تو دنیا میں بہت سے مصلحین اور رہنماؤں نے اپنی طاقت کے مطابق علمی و اصلاحی میدان میں عظیم الشان خدمات انجام دی، لیکن آپ بہت کم ایسے نفوس کو صفحات تاریخ پر ستاروں کی طرح درخشاں پائیں گے جنہوں نے علمی و اصلاحی دنیا کے مکمل تقاضوں کو پورا کرنے کی عملی کوشش کی، اور علمی و اصلاحی شعبوں کے مختلف پہلوؤں پر ان کی نظر تھی۔ انہی معدود چند میں سے حضرت شیخ الاسلام امام محمد انوار اللہ فاروقی صاحب کا شمار ہوتا ہے، جہاں شیخ الاسلام نے جہالت کی تاریکی میں علم دین کی شمع روشن کرنے کے لیے جنوبی ہند کی سرزمین پر ایک عظیم الشان علمی قلعہ جامعہ نظامیہ کی بنیاد رکھی۔ وہاں آپ نے ایک عظیم الشان کتب خانہ کی بنیاد ڈالی جو ہزارہ بیش قیمت اور نایاب و کمیاب کتابوں پر مشتمل ہے۔ در حقیقت یہ مولانا کا ذاتی کتب خانہ تھا جس پر آپ نے ہزاروں روپے صرف کیے۔ آخرکار اس محبوب دولت کو آپ نے مدرسہ نظامیہ کے نام وقف فرما دیا۔ پھر علم دین کی شمع کو مسلسل روشن رکھنے کے لیے اور علوم قدیمہ کے بیش بہا خزانے کو محفوظ کرنے کے لیے وقت کی ایک اہم ضرورت تھی کہ ایک مطبع کا قیام عمل میں لایا جائے جو اسلامی نایاب کتب کے ترکہ کو زیور طبع سے آراستہ کر کے دنیائے علم میں ایک علمی و تحقیقی فضا پیدا کرے۔ چنانچہ دائرۃ المعارف کی تحریک اٹھائی اور ایک عظیم الشان مطبع کا قیام عمل میں آیا۔ اس دائرے سے سب سے پہلی کتاب شیخ علاء الدین برہان پوری کی تصنیف کنز العمال کی طباعت عمل میں آئی، جو احادیث نبویہ کا بہترین مجموعہ بلکہ احادیث نبویہ کا انسائکلوپیڈیا تصور کیا جاتا ہے، جو تقریباً 22 ضخیم جلدوں میں دستیاب ہے۔ یہ ان کتابوں میں سے ایک ہے جسے شیخ الاسلام نے اپنے مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ہزاروں روپے خرچ کر کے نقل کروائی تھی۔ یہ تو طالبان علوم دینیہ کے لیے فیض کا ذریعہ تھا۔ عوام الناس کی ضرورتوں کو محسوس کرتے ہوئے ایک جنرل لائبریری کی تحریک فرمائی، یہاں تک کہ قلب شہر میں کتب خانہ آصفیہ کا وجود عمل میں آیا۔ جب مسائل کی کثرت بڑھنے لگی تو جامعہ نظامیہ ہی کے احاطے میں ایک دارالافتاء کی بنیاد ڈالی۔ پھر عوام الناس کے استفادہ کے خاطر اپنی تمام مذکورہ مصروفیتوں کے باوجود تصنیف و تالیف کا سلسلہ جاری فرمایا، جن کی تعداد تقریباً 40 تک پہنچتی ہے، جن میں خصوصاً قابل الذکر کتابیں انوار احمدی، مقاصد الاسلام، حقیقت الفقہ اور کتاب العقل ہے۔ ان کتب اور ابنائے جامعہ کے کتب کی طباعت کے لیے ایک انجمن مجلس اشاعت العلوم کی تاسیس، جس کے تحت بہت سی کتابیں طبع ہوئی اور طبع ہو رہی ہے۔ آپ اس حقیقت پر بھی نظر ڈالیے کہ حضرت شیخ الاسلام نے جس کام کا بیڑا اٹھایا اور تحریک فرمائی، آپ کے اخلاص کے نتیجے میں اسے مثالی شہرت مل گئی۔ چنانچہ جامعہ نظامیہ کی حیثیت ایک چھوٹے سے مکتب کی تھی، مگر آپ کی انتھک کوششوں سے تمام عالم میں اس کی دھوم مچ گئی۔ تاریخ کے صفحات شاہد ہے کہ نہ صرف ہند بلکہ بیرون ہند، ایران، یمن، افغانستان، سمرقند، بخارا، سری لنکا وغیرہ سے طالبان علوم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 136 سال کا طویل عرصہ گزر جانے پر بھی جامعہ نظامیہ کی یہ جیتی جاگتی تصویر ان کی عظمت کی دلیل اور ان کی دینی کاوش اور اخلاص نیت اور حسن کمال علم کی نشانی بنی ہوئی ہے۔ کیوں نہ ہو، جبکہ اس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر قائم ہے۔ مطبع دائرۃ المعارف کو وہ افتخار حاصل ہے جو آج تک ہندوستان کے کسی عربی مطبع کو حاصل نہ ہوا، اور نہ اس معیار کے کسی عربی مطبع کا وجود ہے۔ پھر کتب خانہ آصفیہ بلحاظ علمی نوادر ہندوستان کے مایہ ناز کتب خانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ دارالافتاء جامعہ نظامیہ کا فیض آج تک قائم ہے۔ جب امت مسلمہ کسی مسئلے میں پریشان ہو جاتی ہے، مختلف مقامات سے فتاویٰ منگوائے جاتے ہیں،
مگر اس وقت تک لوگ چین و سکون کی سانس نہیں لیتے جب تک کہ جامعہ کا فتویٰ نہیں آ جاتا۔ جب آپ تصنیف کے میدان میں قدم رکھتے ہیں تو ایسی کتابیں جو آپ کے ذہنی استحضار، قوت تحقیقی بیان دلیل اور بالخصوص جذبہ حب رسول اور حمایت مذہب اہل سنت کی قابل قدر خصوصیات سے مزین ہے، ان تصنیفات میں انوار احمدی کو ایسی مقبولیت حاصل ہوئی کہ ارباب فکر و قلم نے یہاں تک لکھ دیا کہ اردو زبان میں آج تک ایسی کتاب فضائل محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر طبع نہیں ہوئی۔ جس طرح آپ نے اپنے فیوز ظاہری سے ایک بڑی مخلوق کو فیضیاب کیا، اسی طرح اپنے باطنی کمالات سے کئی قلوب کی ویرانیوں میں معرفت کے چراغ روشن کیے۔ جس طرح آپ کے در اقدس پر طالبان علوم اور عوام الناس کا ہجوم رہتا تھا، وہی علماء و فضلہ بھی آپ کے فیض سے مستغنی نہیں تھے۔ چنانچہ تقریباً آدھی رات تک علماء کی جماعت کو تصوف کی دنیا کے معروف و مشہور مصنف محی الدین ابن عربی علیہ الرحمہ کی مایہ ناز کتاب الفتوحات مکیہ کا درس دیا کرتے تھے۔ ان مجالس میں انوار و تجلیات کا نزول ہوا کرتا تھا۔ دیکھنے میں انوار اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک ذات کا نام ہے، در حقیقت وہ ایک انجمن ہے۔ ہر میدان میں آپ شہ سوار نظر آتے ہیں۔ آپ کی ذات جہد و سعی کا ایک حیرت انگیز نمونہ تھی۔ بہت کم ایسے دماغ ہوا کرتے ہیں جو وقت واحد میں کئی کام انجام دیتے ہیں۔ ان کے اعمال میں خدا کی قدرت کے جوہر نظر آتے ہیں۔ جب وہ کسی کام کا بیڑا اٹھاتے ہیں تو خدا کی قدرت یاد آ جاتی ہے۔ آپ کی حیات طیبہ حدیث شریف کے مطابق احقاق حق اور ابطال باطل کا نمونہ تھی، غرض کہ آپ دین کی ہادی اور ضلالت کو مٹانے میں مجاہد اعظم تھے۔ گرچہ کہ آپ ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں، لیکن ان کی روحانیت کا اثر اور ان کا فیض آج تک قائم ہے اور انشاءاللہ رہتی دنیا تک قائم رہیں گا۔ مزید معلومات کے لیے علامہ انوار اللہ فاروقی کے نام سے منسوب ایک ویب سائٹ اور اپلیکیشن بنایا گیا ہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ویب سائٹ کی لنک اور اپلیکیشن کی ڈیٹیلز فراہم کی گئی ہے۔ اس طرح کی مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو کلک کیجیے اور ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے۔